بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام میں ہمارا پہلا موضوع جناب ہوگا سپریم کورٹ کے اس 8 رکنی بینچ کے حوالے سے جو تشکیل بھی ہو گیا ہے، جس کی آج سماعت بھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ نوٹسز جو ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 کے حوالے سے قانون سازی کا عمل مکمل ہونے اور اس کے نفاذ سے پہلے ہی متنازع بینچ تشکیل دے کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اقدام مسترد کر دیا گیا ہے. جمعرات کو حکمران جماعت نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اس نوعیت کا اقدام پاکستان اور عدالت کی تاریخ میں اس سے قبل پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آیا. مزید کہنا یہ تھا کہ یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی ساکھ ختم کرنے اور انصاف کے آئینی عمل کو بے معنی کرنے کے مترادف ہے. اب کیس کیا ہے؟ بیسیکلی کیس یہ ہے کہ 2 اپلیکینٹس ہیں جناب. ایک اپلیکینٹ ہیں میڈیا سے ہی، چودھری غلام حسین، نجی ٹی وی چینل سے ان کا تعلق ہے. ARY نیوز سے، جی میں بتا دیتا ہوں جی ان کا تعلق ہے، پروگرام کرتے ہیں. انہوں نے ایک اپلیکیشن موو کی ہے. اس جو مجوزہ بل ہے یہ بھی قانون نہیں بنا. بیسیکلی یہ قانون بنے گا کوئی 20-21 اپریل کو. اس سے پہلے یہ انہوں نے کر دی کہ جی کہ آئین کے متصادم ہے اور اس پر سماعت کی جائے. اس کے خلاف جو ہے انہوں نے یہ اپلیکیشن ہے. اس کی بیسیکلی 2 ایشوز ہیں. پہلا کہ یہ پری میچور بینچ کی تشکیل دی گئی ہے. ابھی تو قانون بنا نہیں. جب تک قانون بنا نہیں ہے تو اس وقت سے پہلے کیسے یہ معاملہ جو ہے سامنے آ سکتا ہے. حسبہ بل کو یہاں پہ کافی جو قانونی ماہرین ہیں وہ کوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. 2005 میں غالباً KPK اسمبلی نے پاس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت کے جو صدر تھے انہوں نے تجویز مانگی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر اس کو بعد میں نہ صرف تجویز دی تھی افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں، بلکہ اسے مسترد بھی کر دیا تھا. تو حسبہ بل کی ایسا کوئی اس کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے جو معاملہ ہے وہ ہے اس کے جو بینچ ہے اس کی تشکیل کے حوالے سے. یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو سینئر ترین ججز ہیں اس کو نہیں رکھا گیا. 2 صوبوں کو یعنی KPK اور جو بلوچستان ہے اس کی نمائندگی اس کے اندر نہیں کی گئی. اور کافی اور سوالات ہیں کہ جونیئر ترین ججز جو ہیں اس کا حصہ بنائے گئے، اور وہ ججز جو بار بار ایک بینچ میں مسلسل آتے جا رہے ہیں وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. اس پر بات کریں گے جناب اپنے معزز پینلسٹ سے. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے. اسکائپ ہی کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شنیلا عمار صاحبہ. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب اور آغا اقرار صاحب. آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب، سر پہلا سوال آپ سے ہوگا. عدالتی اصلاحات بل کی منظوری سے قبل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے بینچ مقرر ہو گیا ہے. حکومتی اتحاد نے بینچ مسترد کر دیا ہے. کیا یہ ٹکراؤ کی کیفیت نہیں ہے؟ دیکھیں، آج آپ کے ساتھ بڑے باذوق لوگ بیٹھے ہیں. تو شاعر نے کہا تھا مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو، ناحق خون پروانے کا ہوگا. کہ جی شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دینا. وہ جائے گی، پھر شہد بنائے گی، پھر موم بنے گا، پھر موم بتی ہوگی اور پھر پروانہ آئے گا اور وہ جل جائے گا. دیکھیں، ایک قانون ابھی بنا نہیں ہے. قانون تب بنے گا جب وہ مدت پوری ہو جائے گی، جب صدر صاحب دستخط کریں یا نہ کریں وہ قانون کا درجہ حاصل کر لے گا. تو میری معلومات کے مطابق تو لاہور ہائی کورٹ نے اسی بنیاد پر اس کو اٹھا کر پھینک دیا ہے. تو اس سے بڑا ادارہ جہاں اتنے معزز اور قانون کی معلومات رکھنے والے، کئی عشروں کا تجربہ رکھنے والے لوگ موجود ہوں، اور وہ اتنا پھرتی کے ساتھ وہ بینچ بن جائے اور بینچ اس طرح سے تشکیل دیا جائے کہ اس میں جو سینئر ججز ہیں ان کو نظر انداز کر کے آپ ایک ایون نمبر کا بینچ بنائیں. جیسے آپ نے 6 ارکان کا بنایا تھا، اب 8 کا بنا دیا ہے. یہ قانون کی حکمرانی اس طرح سے نہیں ہوتی. اچھا، اسی وجہ سے ذرا ہمارے سر ناظرین کو سمجھا دیجئے کہ ایون نمبر کا جو بینچ ہے. دیکھیں، ایون نمبر ہے اس کے بینچ بنتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تقسیم ہو جائے تو پھر تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پھر فیصلہ کیا ہے.
برابر ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے. اسی برابر ہو جائے گا. پھر وہ آپ استخارہ کر لیں یا ٹاسک کر لیں تو وہ ہوتا نہیں ہے قانون میں. تو اس لیے یہ بہت حیرت انگیز ہے. اس سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا جو تقدس ہے وہ مجروح ہوا ہے. اور میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی نامناسب ہے. اسی وجہ سے آپ کی جو وکلا برادری ہے اس نے اس کو مسترد کیا ہے. پاکستان بار کونسل نے، جو صوبائی بار کونسلز ہیں، اسلام آباد بار کونسل نے اس کو مسترد کیا ہے. اور یہ جو مجوزہ قانون ہے یہ کئی سالوں کی ایک ڈیمانڈ تھی، مطالبہ تھا وکلا حضرات کا. اور جو اس وقت سپریم کورٹ میں جو سینئر جج بیٹھے ہیں وہ آن ریکارڈ اپنے ججمنٹس میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ایک شخص کی جو آمریت ہے عدالت کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ کسی فرد کے حوالے سے ہے نہیں، یہ موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے نہیں ہے. اس کا اطلاق جو مستقبل کے جو چیف جسٹس ہیں ان پر بھی ہوگا. یہ عدلیہ کے اندر اصلاحات ہیں، کسی شخص کے خلاف نہیں ہے. تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اب کیونکہ پارلیمان کا یہ اختیار ہے، دیکھیں آپ آئین کو پڑھیں کہ جو سپریم کورٹ جو قائم ہے اور جو عدالتیں قائم ہیں وہ لکھا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت قائم ہے. آئین تو آپ کو نظر آ گیا، قانون وہ ایکٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے جس کے اندر وفاقی جو قومی اسمبلی اور پارلیمان قانون سازی کر سکتی ہے، اس کے اندر یہ بات جو 4th شیڈول ہے اس کا جو سیکشن 55 ہے اس کے اندر تفصیل سے لکھا ہے کہ حکومت جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے اگر وہ عدلیہ کے اختیارات میں اضافہ کرے، کم نہ کرے. یہاں پر کوئی اختیارات میں کمی نہیں کی گئی عدلیہ کے اور عدالت کے. ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. شنیلا صاحبہ، بات کی جا رہی ہے کہ ابھی قانون بنا نہیں، اس سے پہلے بینچ تشکیل ہو گیا اور اس کے بعد پھر آج جو جج صاحب نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کے اوپر سماعت ہو، اور انہوں نے کہا کہ عدالتی اصلاحات بل جو ہے اس کو پھر دیکھنے کی ضرورت ہے. اہم مقدمہ ہے عدلیہ کی آزادی کا نقطہ اٹھایا گیا ہے. اب یہ جو نکات اٹھائے گئے ہیں یہ فرما دیجئے گا کہ ایک جو اجرت کا پہلو ہے، دوسرے بینچ کی تشکیل کا پہلو ہے، تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی جو عدالت ہے اس کے جو اختیارات ہیں ان کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے یا اس کے اختیارات کو بہتر کرنے کی، اس کے ورکنگ کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ کیا یہ قومی اسمبلی کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا جو انہوں نے کیا ہے؟ یاسر دیکھیں، پہلے تو ہمیں اب اس چیز کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے کہ نہیں. پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے کہ نہیں ہے. جب قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے اور پارلیمنٹ ایک اجتماعی شعور کے ساتھ اس بل کو پاس کر رہی ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے جن کو عوام نے منتخب کر کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا کہ آپ جا کے ہمارے لیے قانون سازی کریں. اچھا، یہ جو قانون بن رہا ہے یہ قانون پارلیمنٹ کے علاوہ تمام وکلا کی بھی ڈیمانڈ تھی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی گاہے بگاہے جو ججز تھے وہ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے. جو سٹنگ ججز ہیں ان میں سے کچھ انہوں نے بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ریٹائرڈ ہو کے سپریم کورٹ سے جج گئے انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا خیالات کا اظہار کیا. دیکھیں، یہ جو از خود نوٹس کا جو ایک اختیار ملا ہوا ہے چیف جسٹس کے پاس، اس کی وجہ سے پاکستان نے بہت سے اربوں روپے کا نقصان بھی اٹھایا. ریکروڈک کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، سٹیل ملز کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. دوسرا یہ کہ جو ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ آمریت کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر وزیر اعظم جو ہے وہ کابینہ کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ کوئی بھی قانون سازی جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، یا کوئی بل یا کوئی بجٹ ہوتا ہے یا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، اس کو کابینہ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے، کابینہ منظور کرتی ہے. یعنی کہ وزیر اعظم کو کہا گیا ہے کہ آپ نے کابینہ کے ساتھ مل کے فیصلہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ہوتی ہے، وزیر اعظم اور کابینہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے. جہاں پہ صرف ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے وہاں پہ آمریت آتی ہے. تو اگر چیف جسٹس صاحب کے یہ جو اختیارات ہیں یہ سلب نہیں کیے جا رہے، یہ ان کو مزید، جو آپ نے بھی اپنے سوال میں کہا ہے کہ ان کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں، جو بینچ جب بنتا ہے، بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جب کوئی بینچ بنتا ہے تو لوگ پہلے سے فیصلہ سنا دیتے ہیں. ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس بینچ سے کیا فیصلہ آئے گا اور ویسا ہی فیصلہ آتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک ادارہ جو ہے وہ متنازع ہو رہا ہوتا ہے، عوام میں اس کی توقیر کم ہو رہی ہوتی ہے. تو کیوں نہیں یہ اصطلاحات ہے، اس کے ذریعے اس ادارے کی عزت بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی،
اس کا طریقہ کار بہتر ہوگا، پھر اس کو تمام وکلا کی سپورٹ حاصل ہے. آج پاکستان بار کونسل نے بھی جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کر دیا تھا، سندھ بار کونسل نے کر دیا، پنجاب بار کونسل نے کر دیا. کیوں کیا؟ اسی وجہ سے وہ سب کی ڈیمانڈ تھی، وہ سب چاہتے تھے کہ جب بھی کوئی بینچ بنے یا کوئی ازہد نوٹس لیا جائے تو اس میں مشاورت شامل ہو، کسی ایک فرد واحد کے پاس اس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. تو جو اجلت میں آج فیصلہ جو اجلت میں سماعت کی گئی ہے ایسے بل کے بارے میں جو ابھی قانون بنا بھی نہیں ہے، ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ہے سپریم کورٹ انڈیا میں سپریم کورٹ کے پاس ایسا ایک معاملہ ہے تو انہوں نے پٹیشن خارج کر دی تھی کہ ابھی اس کو قانون تو بننے دے، آپ پہلے ہمارے پاس کیوں لے کے آ گئے ہیں. تو یہ تو ہمارے ہمسایہ کے اندر ایسی مثال قائم تھی. تو میرے خیال میں جو ہماری عدلیہ ان کو بھی سوچنا چاہیے اور پھر ایک مخصوص بینچ جس کو آج حکومت نے مسترد کر. جی شنیرا، جو مرتضیٰ سلنگی صاحب نے فرمایا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں سیم اس طرح کی اپلیکیشن دائر کی گئی تھی اور انہوں نے واپس کر دی. انہوں نے کہا قانون ہی نہیں ہے تو ابھی اپلیکیشن کیوں لے کر آگے ہمارے پاس. میں آپ کو ہمسایہ ملک کی بھی مثال دے رہی ہوں نا کہ وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور ہائی کورٹ نے بھی کیا. اور اس کے علاوہ اختیارات کہ جن کے کیا جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب کے، وہ خود ہیڈ کر رہے ہیں اس کو، حالانکہ ان کو تو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا کہ سیکنڈ یا تھرڈ نمبر کے جو سینئر موسٹ تھے ان کو ہیڈ بناتے، وہ دیکھتے اس کو کہ یہ قانون اس پہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، لیکن پہلے قانون تو پاس ہونے دیتے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، فرمائیے گا یہ اکثر سوال میڈیا کی طرف سے بھی اٹھایا جا رہا ہے اور حکومت کی جانب سے بھی کہ سینئر جو ججز ہیں اور وہ کیوں نہیں حصہ بنے اس بینچ کا. اگر دیکھا تشکیل دیکھی جائے، کوئی 8ویں نمبر پہ، کوئی 10ویں پہ، کوئی 12ویں پہ، کوئی 15ویں پہ، اس طرح کی جو نمبرنگ ہے اس کے اندر مخصوص جو بینچ جو ہے بنایا جانا، تو پھر اس سے پہلے یہ کہنا کہ جی خاموش پیغام ہے، تو یہ اعلامیہ پیغام نہیں ہو گیا؟ یہ کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں کہ ایک اصطلاح سنی ہوگی آپ سب نے کہ ہم خیال اراکین اسمبلی اور ہم خیال سیاسی جماعتوں میں لوگ گروپ ہوتے ہیں. تو ہم خیال اور گروپ جو بینچ ہیں اس کے بجائے جو ہماری عدالتی یہاں پریکٹسز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. تو اس میں یہ جو بینچ بنا ہے، تمام سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اس اہلیت کے معیار پہ پورا اترتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کیس سن سکیں، لیکن ان کے اندر بھی سینیئرٹی کی ظاہر جس طرح ہر ادارے میں افواج پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں بیوروکریسی میں ہوتی، ان ججز کے اندر بھی سینیئرٹی ہے. تو سینیئرٹی کے تحت بھی 2 جج جو قابل احترام ہیں وہ اس بینچ سے محروم رہے، اور حسن اتفاق وہ ہے کہ یہ جو محروم رہے ہیں جج اس بینچ میں شامل ہونے سے، ان کی جو پوزیشن اور اوپینین ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو پھر اونس اس پہ بھی تھا کہ جب کسی معاملے میں آپ اختیار ڈسکریشن کا اختیار کر رہے ہیں تو وہ ڈسکریشن سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں نے جو اسٹڈی کیا یو ایس جوڈیشل سسٹم، تو اس میں چیف جسٹس 1 among ایکولز ہے، اس کے اختیارات غیر معمولی نہیں ہیں. اس کا ایک ووٹ ہوتا ہے ڈیسیژن میں یا فل آئینی معاملات میں، فل کورٹ بنتی ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سو موٹو کی روایت ہی نہیں. اگر کسی کیس میں جو ریویو پٹیشن ہے یا اجلت کا فیصلہ ہے تو ایک 9 رکنی یو ایس سپریم کورٹ میں کمیٹی ہے جس میں سے 4 ججوں کا انکلوڈنگ چیف جسٹس اتفاق ہونا ضروری ہے کہ یہ معاملہ اس نوعیت کا یا نہیں. تو اس طرح کے جو آئینی اور قانونی معاملے ہیں اس کو قوموں نے ایسے سیٹل کیا. ابھی انڈیا کی آپ نے مثال دی، لاہور ہائی کورٹ کی دی. تو یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسکرپشن جو ہوتی ہے جب کسی بھی ادارے میں ہو، کسی فرد میں ہو، تو اس کا اختیار جو ہے وہ جو ان ریٹن کوڈ آف ایتھکس بھی ہیں. ہماری جو ججز کوڈ آف ایتھکس ہیں وہ ریٹن ہیں اور وہ ان ریٹن ہیں، ان سے بھی یہ چیزیں متصادم ہیں. اور اس وجہ سے متصادم ہیں کہ آپ ایک فیصلہ انٹینشن پہ کر رہے ہیں، نیت پہ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ فلاں شخص نکلا ہے اور وہ جرم کا ارتکاب کا اس نے سوچا ہے، اور میرے ذہن میں یہ بھی آ گیا خیال کہ میں اس کو بلا کے کر لوں. تو اگر اس دلیل پہ، اس بنیاد پہ آپ یہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کیونکہ ہمیں اگر ختم کرنے چاہیے یہ ڈسکریشن تحت کہ انگریز دور کی جو پریکٹسز ہیں جو کلونیل، وہ ہمیں ختم کرنی چاہیے. آزادی کے بعد 1973 میں ہمیں بڑی مشکل سے ایک دستور متفقہ ملا ہے جو پاکستان کے لوگوں نے بنایا ہے، جو انگریز کے کالے قوانین اور گاؤن پہنے ہوئے لوگوں نے اور اداروں نے نہیں بنایا، وہ پاکستان کی مقننہ اور پارلیمنٹ نے بنایا. تو اس قانون کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور جو کلونیل پریکٹسز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ پارلیمنٹ، جب آپ یہ کہتے ہیں یہ کہ حساسیت عدلیہ کی پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن توہین پارلیمنٹ کی ایک جرم ہوتا ہے.
وہ جو پارلیمنٹ کی توہین ہے وہ 400 سال کی جمہوریت کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرام ویل کا بعد از مرگ قبر کا بھی برطانیہ میں ٹرائل ہوا، اور فرانس میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں انقلاب پسندوں نے کیا کیا. تو توہین جو ہے سب سے بڑی توہین اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابوں اور انبیاء کے بعد سب سے بڑی توہین جو ہے وہ عوام کی توہین ہے. اور عوام کی توہین اس شکل میں کی جاتی ہے کہ عوام کے منتخب ادارے جو پارلیمنٹ ہے ان کی توہین کی جائے. جو اس آئین پہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے وہ تمام شہری، وہ میں ہوں، فاروق صاحب ہیں، تمام ادارے ہیں، اس آئین کو پیروں تلے روتا رہے. یہ جو کرج ہمیں نظر آتی ہے بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں، جب آمریت نے یلغار کی عوام کے منتخب اداروں پہ، آئین کو، مقدس دستاویز کو، تو وہاں پہ پھر ہمیں یہ ادارے اس آمریت کو سلوٹ مارتے نظر آئے. تو جو نفرت غیر منتخب لوگوں کی عوام سے نفرت ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں سے ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے. اس کے اوپر جو سلنگی صاحب نے ایک شعر سنایا وہ پھر واجب ہو گیا مجھے بھی سنانا کہ لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں پر، یہ تو وہی جگہ ہے نکلے تھے ہم جگہ جہاں سے. ٹھیک ہے. تو یہ بار بار کے ہم گھوم پھر کے دائروں میں ہمارا سفر ہے، اسی دائرے پہ آ کھڑے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، جو مجوزہ بل ہے، اس بل کو اگر دیکھا جائے تو بینچ کی تشکیل ہے، سو موٹو کا اختیار ہے، اس کے اندر ججز کو شامل کرنا ہے، اور جو تیسری چیز ہے وہ اپیل کا حق ہے. 3 چیزیں ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ 12 اکتوبر 2019 کو لاہور میں آل پاکستان وکلا کونسل نے ایک قرارداد منظور کر کے پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ قانون منظور کیا جائے. ملک بھر کی وکلا برادری کے اس مطالبے پر عمل کرتے ہوئے پارلیمان نے متعلقہ قانون منظور کیا. تو اس میں غلطی کیا ہے؟ اچھا، اب صورت یہ ہے کہ بات شروع ہوئی وہ مگس والے شعر سے ہوئی، پھر اس گانے پہ چلی گئی. چلیں اب آپ بھی آنا. تو میرا خیال یہ ہے کہ مجھے بھی ایک شعر یاد آیا، جی اور شاید ہمارے سوالوں کا جواب اس میں پوشیدہ ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اب اقبال نے جس کانٹیکسٹ میں بات کہی تھی اس کا اور بھی کوئی مطلب تھا. یہاں جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ 75 برس سے پاکستان کے جمہور یعنی پاکستان کے عوام اور اس جمہور کا آئین یہ کچلا گیا ہے بہت ساری قوتوں کے پاؤں تلے. اس وقت بھی کچلا جا رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ کون قوتیں ہیں، وہ کیوں کچل رہی ہیں. اس وقت یہ آخری لڑائی ہے، اور یہ آخری لڑائی کا آخری مقع اس وقت جمہور کے ہاتھ میں آ گیا ہے. چونکہ جمہور کے ہاتھ میں یہ موقع آ گیا ہے تو لہٰذا وہ طاقتیں جو اس آئین کو بہت ساری طاقتیں سمجھ چکی اور وہ اپنی جگہ لے چکی اور وہ جمہور کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئیں. اب کوئی ایک آدھ قوت بچی ہے. اس ایک آدھ قوت کا پرابلم ہے اور وہ کیوں کر رہی ہے. اس قوت کے جرائم 1953 سے لے کر آج تک یہ ہیں کہ ہر جرم کو اس نے جواز بخشا ہے. آج تک وہ یہ کام کر رہی ہے. تو اس لیے وہ اس خوف کا شکار ہے کہ جب جمہور کے ہاتھ میں طاقت آ جائے گی تو یہ ایک ذرا ریڑھا پیچھے بھی چلنا ہے. تو جمہور حساب کتاب بھی لیں گے، جس کا کرام ویل وغیرہ کا بھی ذکر ہوا، بالکل اسی طرح حساب لیں گے. یہ خوف ہے جس کی وجہ سے اس وقت یہ کارروائی ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ نے بار بار سوال اٹھایا کہ جو قانون ابھی بنا نہیں، جو ایکٹ ابھی وجود میں نہیں آیا، اس وجود جو چیز وجود نہیں رکھتی اس کے خلاف چیلنج کیسا؟ بھائی بہت سیدھی سی بات ہے. وہ اس لیے چیلنج ہو رہا ہے کہ اگر وہ ایکٹ وجود میں آ گیا تو پھر تو آپ بینچ بنا ہی نہیں سکیں گے. پھر اس طرح کا آپ بینچ نہیں بنا سکیں گے. پھر آپ کو ایک سسٹم کے تحت چلنا پڑے گا. تو کیوں نہ آپ سسٹم بننے سے پہلے ہی اڑا کے رکھ دیں. اڑا سکتے ہیں، کوشش تو کی جا سکتی ہے نا. میں نے عرض کی اٹیمپٹ ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ چاہے تو کہہ لیں کہ اس تحریک کا آغاز گوجرانوالہ سے ہوا ہے، چاہے آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہوا ہے. یہ ایک تحریک ہے. یہ ہے بیداری کی تحریک. یہ ہے وہ ابھرتا ہوا نیا پاکستان
جس کا تعلق جمہور کی طاقت اور جمہور کی قوت کے ساتھ ہے. اور جمہور اب اس طرح سے نہیں کہ کسی کے کہنے میں آ کے بہکاوے میں آ کے اور ایک نیا ایک کٹا کھول دیں, یہ نہیں ہے. اس وقت ریئلی پاکستان کے جمہور, پاکستان کے آئین کی آزادی کی آخری جنگ کا آخری مرحلہ ہے, اور اس مرحلے میں وہ قوتیں جنہوں نے پاکستان کے عوام اور جمہور کو اور اس کو نقصان پہنچایا آئین کو, ان کا شکست ہونے جا رہا ہے. اور یہ جو اس بینچ ہے 8 رکنی بینچ بھی, یہ آخری شکست خوردہ طاقتوں کی آخری کوشش ہے. اس کے بعد ان کے ہاتھ پلے میں کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آغا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آغا صاحب, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کا ذکر نہ کریں, کیونکہ ان کا بھی اس کے اندر پراپر رول ہے. اور رول کیسے ہے کہ ججز کو متنازع کرنے کے حوالے سے, چاہے وہ خاتون جج کی تضحیق ہو یا پھر اور ججز کے حوالے سے بات کرنا ہو. تو یہ فرمائیے گا کہ اس پورے سچویشن کے اندر پی ٹی آئی جو کردار ادا کر رہی ہے, اس کا سوشل میڈیا ونگ جو کردار ادا کر رہا ہے, آپ دیکھیں تو آئے دن ہمیں ٹرینڈز دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں اچھا جج, برا جج, تیرا جج, میرا جج. اس جو تقسیم ہے, اس بیانیے نے کس حد تک جو ہے وہ ایک تقسیم پیدا کی ہے اور ایک تقسیم کا ایک امپریشن دیا ہے کہ ججز آپس میں تقسیم ہے, ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شعروں کی بات ہو رہی ہے, چلیں تو میں بھی ایک سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, اچھا, کسی کو یاد رکھنے میں, کسی کو بھول جانے میں. بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1977 کے بعد, وہ ایسا کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں جو کہ ایک جمہوری ملک میں ہونا چاہیے. میری تو اس میں یہ رائے ہے, ذاتی میں ذمہ دار ہوں رائے دینے کا. جو چیزیں 1977 میں کے بعد ڈالی گئی اس قانون اپنا کانسٹیٹیوشن میں نکل ہی نہیں سکی. ابھی بات کی تھوڑی دیر پہلے ملک صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کی توہین ایک جرم ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن میں تو صرف لکھا ہوا ہے کہ 2 اداروں کی توہین جو ہے جرم ہے, پارلیمنٹ کا نام ہی نہیں ہے وہاں پہ. یہی تو میرا ہمیشہ ان کے ساتھ معاملہ رہا ہے کہ 2 اداروں کی صرف توہین جرم ہے. پارلیمنٹ کو آپ جو مرضی کہتے رہیں, اب نہیں ہوگا. جمہوریت کو آپ جو مرضی کہتے رہیں, پارلیمنٹ کو آپ جو مرضی کہتے رہیں. ہم نے ہمیشہ دیر کی ہے. ہمیں ہر چیز کو, آپ کی بات پہ آتا ہوں, میں 2-3 باتیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں کر لوں. یہ جو آج کچھ ہو رہا ہے, یہ تو لگاری اور اپنا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ درمیان میں بھی ہوا تھا. تب بھی ایک بل لے کر آئے تھے, پاس کیا تھا, اس کو نیشنل اسمبلی نے اس کو میٹیگیٹ کیا گیا تھا, اور عثمان فاروق لغاری نے یہ سٹیٹمنٹ پاس کی اخباروں میں نے خود کور کی. یعنی کہ سٹیٹمنٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے لیں, نہیں تو میں تو بل سائن کر دوں گا. سابق صدر فاروق لغاری. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارا واقعہ میرے لیے ایک ریبوٹ ہے. لیکن اس کو تو 52 بھی تھی نا. نہیں, میں 52 کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا اس سے. بات تو یہ بل کی بات کر رہے ہیں. بل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوئے ہیں. یہ کوئی میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ. سوال پہ آ جائیں. جی سوال پہ آ جائیے. جی میں سوال پہ آتا ہوں. میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہو رہا ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں, کیا تقسیم نہیں ہے اپنا ججز میں؟ بتائیے آپ مجھے, کون کہتا ہے تقسیم نہیں ہے ججز میں؟ بالکل ہے. کھل کے آئیے سامنے. تقسیم پیدا کیسے ہوئی؟ یہ آپ نے سوال مجھ سے نہیں کیا تھا, ابھی کر آپ نے. اب آپ خود پیدا کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تقسیم ایسے پیدا ہوئی کہ جیسے کہ ابھی فاروق عادل صاحب نے کہا کہ تمام اداروں کے اندر اب ایک ریپروسیکٹ, ایک اپنے اندر کا بھی ایک پروسیس شروع ہوا نا. جبکہ جو پروجیکٹ عمران نے ایک کام تو کمال کا پاکستان میں کیا نا, بنانے والوں کے ساتھ ہوا کہ یار یہ ہمیشہ ہم جب بناتے ہیں تو اس کے بعد فیکٹری پھٹ جاتی ہے, چاہے وہ کراچی والے میں اپنا قوم ہو یا کوئی اور ہو. ہوا یہ کہ آپ اداروں نے خود سوچنا شروع کیا. ایک ادارے تو سوچ کے کے بعد اناؤنسمنٹ بھی کر دی کہ بھائی اب تو ہم اس ایکسپیریمنٹ سے دور رہیں گے. دوسرے ادارے کے اندر بھی یہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں. یہ تقسیم کسی نے نہیں کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کسی پہ الزام نہ لگائے. یہ تقسیم ایک نیچرل پروسیس ہے کہ کب تک ہم اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے. بے شک مبینہ آڈیو لیکس بھی آ جائیں جناب, یہی بات ہے. بے شک 5 ریفرنسز بھی ایک جج صاحب کے خلاف ہوں, لیکن وہ پھر بھی بینچ میں یہی اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ اپنا جو بینچ جو 8 کا بینچ ہے, اس میں بھی ایک ایسے صاحب بیٹھے ہوئے جن کے اوپر باقاعدہ آڈیو لیک آیا, نہ اس کی فرینزک کرانے کے لیے 5 ریفرنسز آ چکے ہیں سر.
ایک چیز میں اس میں اور بھی آپ کہیں, آج آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی اپنا فیڈرل منسٹر فور, آج انہوں نے بھی یعنی کہ کچھ چیزیں یعنی کہ مجھے بہت اچھے لگے کہ انہوں نے پوری قوم کو اعتماد میں لیا کہ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں, ٹھیک, ہم نے جونیئرز کو اپنا سینئر پہ تو اپنا جو ہے ہم نے اپنا سپیورٹی دی, ٹھیک ہے, ہم نے کہاں کہاں غلطیاں نہیں کی ہیں, ہم نے سب نے غلطیاں کی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے. ٹائم میرے پاس کام ہے, 3 باتیں کروں گا. بات یہ ہے کہ جب چودھری امیر حسین والا واقعہ ہوا تھا, یہ جب طے ہوا تھا, اب اچھا 2019 کے اسپیکر کی بات کر رہے ہیں, اب 2019 کا مجھے واقعہ بتا رہے ہیں, آج ان کو یاد آیا سب کو کہ 2019 میں جج اپنا جو ہے وہ سارے اپنا وکیل چیختے رہے ہیں کہ اس کو آپ ٹھیک کریں اپنا جی ٹھیک ہے, قرارداد پاس ہوئی تھی 2019 کے بعد, ہمیں اب یاد آیا ہے. نہیں بار بار کہا جاتا ہے سر, بار ڈیمانڈ تو بڑی جب سر پہ پڑتی ہے نا تب بات یہ ہوتا کیا ہے, جب سر پہ پڑتی ہے اور ہم اس میں موو کرتے ہیں تو پھر ہم ایک جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں سولنگی صاحب اس سے پہلے میں دوسرے موضوع کا آغاز کروں, یہ فرمائیے گا کہ یہ سارا معاملہ جو اب ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ہمارا ویور پاکستانی یہ پوچھتا ہے کہ یہ اس کا اینڈ کیا ہوگا, اس کا اینڈ کیوس ہوگا, اس کا اینڈ ڈسٹرکشن ہوگی, اس کا اینڈ ملک کے اندر افراتفری ہوگی؟ اللہ نہ کرے کہ کسی قسم کی کوئی افراتفری ہو. میرے خیال میں جو پارلیمان ہے اور اس ملک کے جو ادارے ہیں اور خاص طور پر وکلا برادری اور جو سینئر ججز ہیں, ان سب کو اس کا ادراک ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں, یقینی طور پر اس کا حل نکل آئے گا. اب ہم دوسرے موضوع کی جانب جناب بڑھتے ہیں اور دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے اس فیصلے کے حوالے سے جو کہ فیصلہ پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے ہے, اور پنجاب میں انتخابات کو لے کر معاملہ جو ہے وہ حکومت اپنا موقف لے چکی ہے, کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے جب یہ کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا, اس کے بعد اتحادی جماعتوں اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی نے ایک قرارداد پیش کی اور منظور کی گئی اور اس میں پابند کیا گیا حکومت کو کہ آپ نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کرنا ہے. اب یہ معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ کی میں زیر سماعت ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے, فنڈز کے اجراء کے حوالے سے بھی ہے, پرسنل کے حوالے سے بھی ہے, اور کافی معاملات ہیں. اس پہ یقیناً اپنے جو پینلسٹ ہیں ان سے سوال پوچھیں گے. مرزا سولنگی صاحب, آپ سے سر سوال ہوگا, کمیشن کی جانب سے فنڈز اور سیکیورٹی کی عدم دستیابی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع, کیا پارلیمنٹ کی قرارداد کی منظوری کے بعد حکومت الیکشن کروا سکتی ہے؟ دیکھیں, جو 20 ارب روپے دینے تھے اس کی تو وضاحت آ گئی. وزیر اعظم نے کابینہ سے مشورہ کیا, کابینہ نے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے, لیکن اس معاملے کو پارلیمان میں لے جائیں کیونکہ جو بجٹ ہے ہمارے پاس اس میں الیکشن کے اخراجات شامل نہیں ہیں, کیونکہ الیکشن اگلے سال ہونے ہیں تو اگلے سال کے بجٹ میں رکھیں گے, ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن جو اتمام حجت جو ہے اس کے لیے ہم چلے جاتے ہیں اس ادارے کے پاس جو بجٹ منظور کرتا ہے, وہ قومی اسمبلی اور سینٹ ہے. تو وہاں پر جب یہ بل لایا گیا, جب اسحاق ڈار صاحب نے پیش کی یہ فائنانس سپلیمنٹری بل, تو جو طریقہ کار ہے اس کے تحت یہ کمیٹیوں میں بھیج دیا گیا, قومی اسمبلی اور سینٹ کی. دونوں اسمبلیوں کی خزانہ کمیٹی نے, سینٹ کی جو خزانہ کمیٹی ہے اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے جی, تو اکثر کثرت رائے سے وہ مسترد ہو گئی ہیں. اب قومی اسمبلی میں یہ جائے گی کمیٹی کی رپورٹ, اور اسی طرح سے سینٹ میں جب دونوں ایوان اگر اس کو مسترد کر دیں گے تو پھر یہ فیصلہ پارلیمان کا ہے کہ ہم نہیں دے رہے پیسے. جو حالات ہیں ہمارے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے. اسی طرح سے پنجاب سے پوچھا گیا تھا کہ جی کوئی 4.25 لاکھ اسٹاف چاہیے سیکیورٹی کا, تو آپ کتنے دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم زیادہ سے زیادہ 75,000 دے سکتے ہیں. تو اتنے بڑے صوبے میں پھر آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. لیکن آپ کے ہی پروگراموں میں متعدد بار ہم نے اس پر بات کی ہے کہ سیکیورٹی اور پیسے کے علاوہ جو آئینی بگاڑ پیدا ہوگا, جو وفاق کو خطرات ہوں گے, وہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ باقی چیزیں بہت چھوٹی ہیں. صحیح, کیونکہ ابھی اگر آپ الیکشنز کرائیں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے,
تو پھر یہ ہر 5 سال بعد یہ انتخابات پہلے ہوں گے، اور ہر 5 سال بعد جو قومی اسمبلی کے جب الیکشن ہو رہے ہوں گے اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تگڑی حکومتیں بیٹھی ہوں گی جو کہ انتخابات میں دھاندلی کرنے کی ان کی صلاحیت ہوگی. تو یہ سندھ اور بلوچستان کے لیے ایک بہت برا پیغام ہوگا کہ یہ ملک جو ہے وہ ادھر ان لوگوں نے چلانا، تو پھر ان کی دلچسپی ختم ہو جائے گی. تو امید یہی ہے کہ اگلی جب الیکشن ہو جائے گی تو یہ جو نگران حکومتوں کا جو نظام ہے اس کے اندر ایسی تبدیلیاں کی جائیں گی کہ کوئی آدمی عمران خان کی طرح سے آ کر اسمبلیوں کو گھر نہ بھیج دے. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، بنیادی ذمہ داری کیبنٹ کی ہوتی ہے، کیبنٹ نے ہی سارا برنٹ لینا ہوتا ہے کیونکہ حکومت ایگزیکٹو وہی چلا رہے ہوتے ہیں. تو قرارداد کی ایز سچ کوئی اہمیت اس طرح سے قانونی لحاظ سے نہیں بنتی. تو اگر ہم اس چیز کو لے کر جائیں پریکٹیکلی دیکھیں تو کیا سپریم کورٹ اس قرارداد کو مان لے گی؟ کیونکہ قرارداد پاس ہو چکی ہے، حکومت کو پابند کر دیا گیا ہے، تو اس لیے اب حکومت مجبور ہے، حکومت کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں سپریم کورٹ تو کسی بھی جواز کو نہیں مان رہی، کسی دلیل کو نہیں مان رہی ہے، حکومت کو وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. جو بھی پہلے بھی ایک جب اس کی سماعت ہوئی تھی تو اس میں جب حکومتی سیاسی جماعتیں جو تھی اور دوسری سیاسی جماعتیں جو تھی ان کے وکلا وہاں پہ پیش ہوئے تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو نہیں سنا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ قرارداد سپریم کورٹ کو کے اوپر بائنڈنگ ہو جائے گی تو وہ تو اس کو نہیں مانیں گے، لیکن وہ حکومت کے اوپر تو ہو رہی ہے نا، کیونکہ وہاں پہ جو پارلیمنٹ ہے حکومت اس کو جواب دے ہے، کیبنٹ ان کو جواب دے، اور وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ اس طرح الیکشن نہیں کروا سکتے، آپ نے نگران حکومتوں کے ساتھ ہی ملک میں ایک ہی دن انتخابات کروانے ہیں، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی. پھر اس کے بعد جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے جو سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے بل پیش کیا ہے قومی اسمبلی کے اندر، اگر قومی اسمبلی اس کو مسترد کر دیتی ہے تو پھر کیسے وہ جو حکومت ہے وہ بجٹ جو ہے اس کے لیے الوکیٹ کر سکتی ہے. دیکھیں دوسری بات یہ کہ آج جو خزانہ کی کمیٹی نے اس کو مسترد کیا ہے وہاں پہ جو عائشہ گھوش پاشا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت ایک ڈیل کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 4-5 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور آئی ایم ایف ہر روز ایک آپ ان کی کنڈیشن پوری کرتے ہیں وہ دوسری کنڈیشن لگا دیتے ہیں. صحیح. تو اب یہ جو آپ کا یہ بجٹ تھا یہ آپ نے بجٹ اہداف کے اندر اس کو نہیں رکھا ہوا، تو یہ آپ کے ایک طرح سے خسارے کے اندر یہ چیز ہو جائے گی. ابھی آپ فیول سبسڈی دینا چاہ رہے ہیں غریب لوگوں کو، آئی ایم ایف اس پہ اعتراض کر رہا ہے. آٹے کی جو فری آٹا دیا جا رہا ہے آئی ایم ایف اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. آئی ایم ایف کیا ہے تو یہ دے رہا ہے کہ جی ہمیں آپ کے الیکشن پروسیس سے کچھ نہ لگے، لیکن اگر اس نے اسی کو شرط کو بنیاد بنا کے پھر اس معاہدے کو روک دیا سٹاف لیول کا جو 5 مہینوں سے امید کریں کہ آج سائن ہوا تو کل سائن ہوا، تو اس کے لیے کون جواب دے گا؟ سپریم کورٹ تو جواب دینی ہوگی، یہ حکومت پارلیمنٹ کو، اور اس کے بعد عوام کو جواب دے گی. جب مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی، خسارہ بڑھ جائے گا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھے گا، بجٹ کا خسارہ بڑھے گا، ڈیفالٹ کے خدشے کی طرف ہم جا رہے ہوں گے. تو یہ نہ سپریم کورٹ نے اس چیز کو پورا کرنا ہے، نہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے، یہ حکومت نے کرنا ہے. اور حکومت جو ہے وہ پہلے ہی یہ حکومت لے کر مشکل فیصلے کر کے عوام میں اپنی پاپولیرٹی کم کر چکی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بچایا سیاست کے اوپر. تو اب مزید جب وہ یہ ایسے کام کرے گی ایک بندے کے ایک لاڈلے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ایک وہ اس معاہدے میں نہ جا سکے جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہو رہا ہوگا، اور آپ کو جن ممالک نے یا جن کمپنیوں نے آپ کو قرضہ دینا وہ ابھی تک بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں سٹاف لیول معاہدے کو، اور وہ نہیں ملیں گے اور آپ کو پھر ڈیفالٹ کا خدشہ بڑھے گا، تو پھر اس کے لیے کون جواب دے گا؟ یہ حکومت جواب دے ہوگی نا، سپریم کورٹ تو نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے پارلیمنٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یا پارلیمنٹ کی اجتماعی شور نے جو فیصلہ کیا ہے اس حکومت کو ماننا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب پارلیمنٹ اگر پاس نہیں کرتی یہ جو معاملہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈز تو بجٹ میں رکھے نہیں گئے تھے، اب اگر بجٹ میں رکھے گئے تو کیبنٹ نے کہا جی آپ پارلیمان سے اپروو کرائیں، پارلیمنٹ اس کو اگر پاس نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ سزاوار کون ہوگا؟ پھر توہین کا جو معاملہ ہوگا وہ کس کی طرف جائے گا؟ ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ایئر ہوتا ہے اس کے اندر ایک خطیر رقم رکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے. اس وقت جو ہماری اسٹیٹ آف اکانومی ہے اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن صرف یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان جو بیلٹ پیپر چھاپتا ہے، اب دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ بھی ریفارم ہوئے ہے کہ وہ بیلٹ پیپر مختصر ہو اور کینڈیڈیٹس کی تعداد اور آزاد نہ ہو. یہاں ہمارے ایک حلقے میں 20-30 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اور اربوں روپے اس کے اخراجات ہیں، اور لاجسٹیکلی انتظامی طور پہ اور ایک چیز کو ایک مقام سے دوسری جگہ لینا اور عملے کی تنخواہیں اور وہ سارا اور بیلٹ باکس، وہ اس کی یہ ریزن ایک تو انتظامی یہ تھی کہ ایک دن ہو تاکہ ہم اس میں بچت کریں
ہمیں قریب ملک ہیں اور غریب ملک نہ بھی ہوں تو پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں یہ پریسیڈنٹ ہے. دوسرا اس کا یہ تھا کہ سیاسی اس کے جو مضمرات ہیں کہ نگران حکومت کا اس وقت قیام ہوگا یا نہیں ہوگا, ان صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے بعد جو حکومت آئے گی اور پھر اس کے بعد جو آنے والے قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے, کیا اس میں وہ اثر انداز ہونے کی ریاستی وسائل اور مشینری کے ساتھ اہلیت رکھے گی, تو پھر وہ انتخابات کی شفافیت پہ اور منصفانہ انہیں ہولڈ کرنے پہ سوال ہوں گے. تو اس کے 3-4 پہلو ہیں, ایک سیاسی بھی ہے, معاشی بھی ہے, انتظامی ڈاکٹر صاحب ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ ذمہ داری تو یہ بس اس نظام پہ آئے گی کہ ہم جو مجبوریاں ہیں حکومت کی وہ نہیں دیکھ رہے اور دوسرے ادارے بھی عدالت کے سامنے پارلیمان تو پیش ہونے عدالت کے سامنے عدالت کے سامنے کون پیش ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکرٹری ڈیفنس نے وہاں بیان دیا اور جو ایون عدالت نے بھی جو عملے کے حوالے سے بات کی اور پھر جو یہ اسکولوں کے ایون جو ٹیچرز ہیں, ان سب کنسیڈریشنز کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ نہیں ایک آدمی نے اسمبلیاں توڑتے وقت یہ چیزیں نہیں سوچی. جب آپ لیڈر ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ایسے شخص تو جنگ کا اعلان کر دے, وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کھڑی فصلیں اس وقت کیا پوزیشن ہے, زر مبادلے کے کیا حالات ہیں, بارڈر کے موسم کیا جا رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو آپ نے صرف دباؤ میں لانے کے لیے کہ میری منشا اور میری مرضی کے مطابق انتخابات میں ریاست کو بلیک میل کرا کے قبل از وقت منتخب کروں گا, تو یہ پھر ریاست کی کمزوری ہوگی اگر ہم نے اس میں یہ کیا. تو میں آپ سمجھتا اس ہوں میں سیاسی اینگل بھی لے رہے ہیں کہ جی عمران خان کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر کو, سابق وزیر اعظم سردار تنویر کو 6 رکنی بینچ نے جو ہے ہائی کورٹ کے, وہ انہوں نے 6-0 سے یہ فیصلہ دیا کہ انہوں نے پہلے توہین عدالت کہا کہ جی وہ مرتکب ہوئے اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر لگائی گئی اور اس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا اور اب وہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے. تو پی ٹی آئی اس کو نا کمپیریزن کر رہی ہے ود پرائم منسٹر آف پاکستان اور اس کیس کے ساتھ کر رہی ہے. کوئی کمپیریزن بنتا ہے ویسے؟ اچھا دیکھیں, یہاں اب جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور خاص طور پہ آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں بڑی ذہانت کے ساتھ, اس میں یہ ہے کہ ایک ہے قرارداد آ گئی کہ آپ نے پورے ملک میں ایک ساتھ سارے الیکشن کرانے, یہ قرارداد ہے, پابند ہیں آپ, اور جس کو آپ نے یہ کہا کہ اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے نا قرارداد کی. لیکن یہ جو دوسرا پارلیمانی پروسیس شروع ہوا ہے کہ آپ کی کمیٹیوں میں معاملات گئے ہیں اور کمیٹیوں نے چیزیں طے کر لی ہیں. کمیٹیوں میں چیزیں طے ہونے کے بعد جب پارلیمنٹ کو واپس آئیں گی تو پارلیمنٹ ایک ڈیسیجن دے گی, وہ قرارداد سے ہٹ کے بات ہے. پارلیمنٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ بالادست ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے ریاست کے اندر, چاہے آپ جو مرضی کر لیں. تو جب پارلیمنٹ ایک ڈیسیجن دے گی تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں, پھر وہی ہوگا جو پارلیمنٹ کہہ رہی ہے. ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ رہا ہے, ایک دفعہ یہ ہوا کہ بار بار مقبوضہ کشمیر میں گورنر راج لگتا گیا اور ایک یعنی ایکسٹریم ہو گئی کہ اب اس کے بعد گورنر راج ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. تو علی گیلانی صاحب سے سوال کیا گیا کہ علی گیلانی صاحب دیکھیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, جن کا مسئلہ ہے گورنر راج ان سے پوچھو. تو مسئلہ یہ ہے کہ جن کا مسئلہ ہے آپ ان سے پوچھو کہ ان کے سامنے کون پیش ہوگا اور کون پیش نہیں ہوگا. پارلیمنٹ جب ڈیسیجن دے دے گی تو اس کے بعد یہ حرف آخر ہے, اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر پارلیمنٹ ہی کا حکم چلے گا. اب میرے سوال پہ آ جائیں. یہ آپ ہی کا جو سردار تنویر اور کمپیریزن کیا کمپیریزن ہے, کچھ بھی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تعلق نہیں, وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آغا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آغا صاحب فرمائیے گا, یہ جو معاملات ہیں الیکشن ایک دن کروانے کے, اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے پروگرام میں بات ہوتی ہے اور مردہ سولنگی صاحب اور شنگلا صاحبہ بڑی تفصیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے فنڈز کی اویلیبلٹی کا, فنڈز کے ساتھ ساتھ ایک بڑا معاملہ اور بھی ہے, وہ ہے پرسنل سیکیورٹی پرسنل کی اویلیبلٹی کا. 3 لاکھ پونے 4 لاکھ کے قریب ان کو چاہیے پنجاب اور کے پی کے اندر. ویسے کے پی کے کی بات تو نہیں ہو رہی, اب تو صرف پنجاب ہی کو بات کی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 75,000 ہم دے سکتے ہیں, باقی ہم نہیں دے سکتے. اب جو سیکیورٹی اگر اویلیبل نہ ہوئی, فنڈز اویلیبل بھی ہو گئے, تو پھر کیسے پرامن انعقاد ہوگا انتخابات کا؟ بہت اچھی بات کی ہے. اس پہ میرے خیال بہت تفصیلاً ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایون جب لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر نہیں دے سکتی ہے اپنا ان کو ججز کو, یعنی کہ سیشن ججز کو اور سول ججز کو, اور اگر یہ الیکشنز اگر آپ کروانے پڑیں گے ہمیں ڈپٹی کمشنر سے یا اسسٹنٹ کمشنر سے, تو اس کی تو ویلیڈیٹی پہلے ہی اس نے نہیں مانی ہے. عمران خان نے اگر اس کے خلاف آیا تو پھر تو وہ بالکل ہی نہیں مانے گا. اس پہ آپ نے ایک بات ابھی کی کہ ابھی بات صرف پنجاب کی ہو رہی ہے, کے پی کے الیکشن کی نہیں ہو رہی.
میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ جان کے یہ کیا گیا ہے کہ ابھی یہ کہیں سے بات ہوگی کہ پیسے تو کم خرچ ہوں گے نا, ابھی تو اب کے پی کے میں نا الیکشن لڑائیں, پہلے پنجاب کے تو کروا لیں. لیکن 90 ڈیز پھر پنجاب کے پی کے میں بھی نہیں آتا. آتا تو بہت کچھ ہے. آئین پاکستان کا مجھے اطلاق بات تو وہاں پہ بھی بتائیے, ہوتا ہے. آتا تو یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کی ضد کے اوپر اسمبلی توڑی کیسے جا سکتی تھی, وہ تو ایک بحث ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے, سوچیں نان اینٹی. پیچھے جا کے, نان اینٹی کیونکہ وہ سی ایم بھی نہیں تھا, پیچھے سوچیں. وہ ایک جسٹیفیکیشن آپ کو کچھ دنوں بعد آج کل پرسوں چوتھ مل جائے گی کہ جی پیسے تو کم خرچ ہوں گے. اب کے پی کے میں تو نہیں ابھی الیکشن کرا رہے ہیں, پنجاب میں تو کریں. سر آئین کی وہ بات, سر بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں پہ مسئلہ بھی 90 روز کا ہی ہے نا. پی ٹی آئی یہی کہہ رہی ہے کہ 90 روز 90 روز 90 روز 90 روز تو 90 روز تو خیر گزر چکے ہیں, 90 روز تو نہیں رہے. 90 روز تو گزر گئے. صحیح ہے. ہم نے یہ بات کی ہے کہ پیسے حکومت کے پاس ہو نہ ہو, قوم کے پاس ہو نہ ہو. بھائی جان جب انہوں نے کہہ دیا نا کہ اس نے کہا اسمبلی توڑ کے الیکشن ہونے چاہیے, تو الیکشن تو پھر ہوں گے. آپ کو پتہ ہے میں کافی دیر سے اپنا یہ ہچ آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ کے شو میں کہ الیکشن تو ہوں گے. یاد ہے آپ کو کیوں؟ کیونکہ جب ایک لاڈلا ایک بات کر دیتا ہے نا تو وہ لکھی جاتی ہے دیوار پہ. اب وہ کرنی ہوتی ہے, اب وہ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے کم وقت میں. کوئی کانسٹیٹیوشن, کوئی پارلیمنٹ, کوئی پیسہ, کوئی آئی ایم ایف راستے میں آ ہی نہیں سکتا. چاہے منہ کالا ہو جائے. میں سر دیکھیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. آخری ایک بات میں کہوں گا, جب آپ بات کر رہے ہیں نا سپریم کورٹ ڈیسیژنز کی, رتو ڈیری اپنا اس میں ریکوڈیک میں ہم نے ایک ڈیسیژن لیا بلوچستان, ٹھیک ہے, اس کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا. ٹھیک ہے. ہم نے پہلی دفعہ ایسے ڈیسیژن کر دیں, کیا پہلا کوئی ایسا ہمارا ڈیسیژن ہے کورٹس کی طرف سے جس لیے ہم نے خمیازہ ایک عوام غریب آدمی نے بھگتنا ہے؟ اور آئی ایم ایف کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پروگرام میں اس دن بھی کہا تھا, جس دن ہم سب کہہ رہے تھے کہ جی وہ بات ہو گیا, جی وہ ہو جائے گا, میں تب کہتا تھا نہیں ہوگا. آئی ایم ایف آپ کے الیکشن کے اوپر نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہوں گے تو پھر پورا آئی ایم ایف کی طرف سے بیان تو آ گیا کہ نہیں وہ پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, سٹاف لیول اب میٹنگ ہو جائے گی. نہیں وہ ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں سوچ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں ابھی انہوں نے رہنا ہے کہ پورا کا پوری بساتی الٹنی ہے, کسی اور نے آ جانا ہے, کس سے بات کریں گے کس سے نہیں کریں گے. یہ سب پاکستان کے خلاف جو سازش ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ ایک آدمی کر رہا ہے جس کا نام ہے عمران خان. اور دیکھا جائے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے طاقت آ جاتی ہے. جب بھی وہ تھانہ یا کچہری جاتا ہے تو میں نے کہا آپ کو ستارہ اس کا اتنا اسٹرانگ ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ کے, تھانہ بھی اس کے گھر پہنچ جاتا ہے, کچہری بھی بس تقریباً. جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مرزا صاحب, یہ جو معاملہ ہے اب کہ اب جتنے بھی کنسرن کوارٹرز ہیں, جو سیکٹری صاحبان ہیں وہ بھی کرن پیش ہوں گے, جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہ بھی پیش ہوں گی, تو کہتے ہیں کہ برنٹ جو ہے اصل میں تو وہ تو کیبنٹ اور پھر وزیر اعظم پہ آئے گا. تو بار بار جو توہین کی بات ہو رہی ہے, توہین عدالت لگ سکتی ہے, توہین عدالت لگ سکتی ہے, تو آپ اس معاملے کو اس طرف کیا جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہونے کو تو اس ملک میں بہت کچھ ہوا ہے. اس ملک میں ایک آئین کے خالق وزیر اعظم کو ایک جھوٹے قتل کے مقدمے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ووٹ سے ان کو قتل کیا گیا, عدالتی قتل, جس کی نظر ثانی اپیل پچھلے 10-12 سال سے پڑی ہوئی ہے, اس پہ کچھ نہیں ہوا. تو ہونے کو تو عتیقہ اوڈو کے شراب کی جو شیشیاں ہیں اس پہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن میں اتنا نا امید نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ سینس جو ہے وہ پرویل کرے گی اور کوئی بہت زیادہ بات نہیں ہوگی, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پوری پارلیمان اس کے لیے کھڑی ہے کہ یہ جو ضروری اصلاحات ہیں یہ لائی جائیں, بلکہ وکلا برادری بھی اس کے لیے اس کے حق میں ہے. اور اگر آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں تو فواد چودھری اور دوسرے لوگ اپنے دور میں یہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کی نوبت آئے گی. ٹھیک ہے جی. شریلا صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ اب معاملہ جو ہے وہ تو اب یہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, اب کسی نہ کسی جگہ پہ اس نے کنکلوڈ کرنا ہے. اب اس کنکلوژن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جو ہے وہ
قربانی کی بلی چڑھ سکتا ہے؟ کون ہے ایسا جسے قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے سارے معاملے میں، اگر کوئی اس طرح کا ڈیسیژن آ جاتا ہے؟ اور کیا پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ڈیسیژنز کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہمارے سیاسی حالات ہوں، معاشی حالات ہوں، سیکیورٹی کے حالات ہوں؟ دیکھیں، یہ تو فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے جو اس وقت ان فیصلہ ساز اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان سپریم ہے، عوام کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ایک معاملے کے اوپر حکومت کے ساتھ اور ساری سیاسی جماعتیں اگر اس کے اوپر متحد ہیں تو میرا خیال میں کہ جو جس ادارے کی طرف سے ایک فیصلہ آ رہا ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے یا پیچھے کی طرف جانا ہے۔ ابھی مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مثال دی، تو نواز شریف صاحب کی بھی مثال ہمارے سامنے کہ ایک کامے کے اوپر ہم نے ان کو نااہل کر دیا۔ تو جب آپ نے کسی کو ٹھان لی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی حکومت کو چلتا ہوا گھر بھیجنا ہے تو پھر آپ یوسف رضا گیلانی کی طرح 5 منٹ کی سزا دے کے بھی اس کو نااہل کر سکتے ہیں، ایک وزیر اعظم کو اقامے کے اوپر بھی نااہل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک آپ وزیر اعظم کو نااہل کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور آپ نے بجٹ نہیں دیا۔ تو فیصلہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، قربانی کا قربانی کا جو بکرا ہے وہ کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن آج فیصلہ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم نے انہی پرانے فیصلوں کو دہراتے رہنا ہے کہ جو دنیا میں ہماری جگ ہسائی کا باعث بنتے ہیں، یا ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے؟ تو جو اس وقت فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچنے کا کام ان کو ہے کہ انہوں نے ملک کو کس طرح سے اب چلانا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو بھی بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے، ایک ہمیں جسے کہتے ہیں لائٹ نظر آئی ہے ٹنل میں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہم کرنے کو تیار ہیں، اور یہ مذاکرات والا معاملہ پھر کہاں چلا گیا؟ دیکھیں، کورٹ نے بھی اس کو مذاکرات فیور کی کیا تو تھا۔ ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، دوران جنگ بھی اور بحران میں بھی، لیکن یہ صرف بات اعلانات سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ مذاکرات کے لیے اختیارات کی جنگ سے نکلنا ہوتا ہے اور قومی مفاد کے تحت اپنی انا کو، ہٹ درمی کو اور ضد کو شکست دینی ہوتی ہے۔ اور یہی رمضان المبارک کا بھی ایک خوبصورت پیغام ہے کہ جب فرد یا ادارے اپنی ذات کے اظہار میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں تو پھر قومی مفاد جو ہے اس کو زد پڑتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی اناؤں کو قربان کرنا کو غیر مشروط مذاکرات کتنے ضروری ہیں جی، اگر مذاکرات کو بامانی کرنا ہے؟ مذاکرات تو غیر مشروط ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ تو مشروط اور کوئی مشروط کبھی مذاکرات نہیں ہوتے۔ ایک بات جو ابھی بار بار آپ نے ذکر کی کہ بلی کا بکرا کون بنے گا، دیکھیں کوئی بھی بلی کا بکرا بنے، کوئی بھی نااہل ہو، کسی کو بھی آپ گھر بھیج دیں، اس کے باوجود جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس وقت یہ لمحہ موجود میں پارلیمنٹ ہی کی بالادستی ہوگی اور باقی ساری قوتیں ملیہ میٹ ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، مذاکرات سے کوئی ہمیں نتیجے کی امید رکھنی چاہیے، کوئی بات بار بار ہوتی ہے کیونکہ کبھی اسد عمر صاحب کرتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب کرتے ہیں، کبھی پھر اسد کیسر صاحب کرتے ہیں، تو ہمیں ایک امید نظر آتی ہے کہ چلو یار یہ مسئلہ جو ہے لگتا ہے عدالت سے باہر حل ہو جائے گا۔ ان کے مذاکرات یہ ہیں کہ آپ الیکشن کرا دیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے بھی ہمارے ساتھ کروا دو، تو یہ تو مذاکرات نہیں مانے جا سکتے۔ ایک بات صاحب کہوں گا، پرائم منسٹر صاحب پہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، جس طرح بات کی ہے پہلے پرائم منسٹر کو گھر بھیجا ہے، اگر یہ بھی چلے جاتے ہیں ایک اور آ جائے پرائم منسٹر، وہ چلا جاتا ہے ایک اور آ جائے، وہ چلا جاتا ہے ایک اور آ جائے، ٹھیک ہے، اس دفعہ پارلیمنٹ نے اپنی جنگ آخری لڑنی ہے، جیسے کہ ابھی فاروق عادل صاحب نے کہا ہے یہ آخری جنگ ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملنا پارلیمنٹ کو جنگ لڑنے کا، کم از کم پارلیمنٹ آپ سے پوائنٹ آ گیا، ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، شکریہ ادا کرنا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب، شیلا مار صاحب، نہیں صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب اور عامر اقرار صاحب، آپ نے آج کے موضوعات پر بڑی دوستی کے ساتھ پروگرام خبر سے اتنے، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔